ایگزسٹنس میں بلیو نہیں کرتے ہو, آپ سب مل کے ساتھ میں رہنے کو بلیو نہیں کرتے ہو کہ سب مل کے رہو, محبت سے رہو. قرآن یہ نہیں کہتا کہ صرف محبت سب مل کے رہو, قرآن کہتا ہے مرسیفلی رہو, ان کے ساتھ رحمت سے رہو. جو غیر مسلمان ہیں ان کے لیے خدا نے یہ حکم دیا ہے. یہ قرآن وہ دین جو باطل ہے, توجہ کیجئے, وہ دین آپ کو صرف آخرت کی بات بتاتا ہے. اس دنیا کا قانون نہیں بتاتا. اس دنیا میں تم ظلم کرو, چیٹنگ کرو, جو کرنا ہے کرو, کمیشن دیتے رہو, یہ دین باطل ہے. جو کرو سنڈے کو آؤ, سر پہ جھاڑو مار دیں گے, بولیں گے اوکے نو بیٹا نو پرابلم, جاؤ. یہ دین اسلام نہیں ہے. وہ دین جہاں پر آپ کو کہا جائے کہ بس تم آخرت کے لیے, دنیا کے لیے نہیں ہے دین. یہ دین صحیح نہیں ہے. ہم قرآن کو دیکھتے ہیں, قرآن کیا کہتے ہیں, ہم دعا مانگتے ہیں, نماز میں بھی دعا مانگتے ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. ہمارا دین ہمیں کیا سکھا رہا ہے, ہم کیا دعا مانگ رہے ہیں, خدایا اس دنیا میں بھی مجھے نیکی عطا کر, حسنات عطا کر, اور آخرت کے لیے بھی حسنات عطا کر. یعنی ہمارا دین جو کمپلیٹ دین ہے, کمپلیٹ ریلیجن ہے, وہ کب کمپلیٹ ہوگا, جب اس دنیا میں بھی حسنات کہتے ہیں یعنی وہ نیکی, وہ عمل جس کے اندر حسن پایا جاتا ہو, جس کے اندر بیوٹی پائی جاتی ہو. بس قرآن نے کیا حکم دیا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں نیکی عطا. یہ دین ہے. اگر ہم نے اب تک دین کو صرف دنیا کے لیے رکھا تھا, مولانا کوئی وظیفہ بتا دو, کوئی دعا بتا دو تاکہ میرا کام جو ہے وہ چل جائے, کام صحیح ہے, غلط ہے, حق ہے, باطل ہے, یہ سب بعد میں, مجھے دعا بتا دو. دنیا کو چاہتے ہیں, دین کو وسیلہ بناتے ہیں, یہ بھی صحیح نہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں دعا نہیں مانگی, یہ نہیں, لیکن ہدف کیا ہے میں انشاءاللہ بھی بیان کروں گا. دنیا کے لیے دین کو وسیلہ بناتے ہیں. اب قرآن کیا کہتا ہے, یہی آیت کی اگر آپ آگے جائیں گے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کے ایک آیت بعد غالباً, وہاں پر خدا کہتا ہے وہ لوگ جو لوگ صرف دنیا چاہتے ہیں, خدا اسے دنیا دے دے گا, خدا اسے دنیا دے دے گا, لیکن اس کا آخرت میں کوئی بھی حساب نہیں. کچھ لوگ صرف دنیا چاہتے ہیں, خدا کہتا ہے ٹھیک ہے بیٹا لے لو. اس دنیا کا اس دنیا سے کمپیریزن کتنا ہے. یہ دنیا میں انسان 50, 60, 70, 80 سال کی زندگی جیے گا, وہاں ہمیشہ رہنا ہے 50 لاکھ سال, 50 کروڑ سال. اس دنیا میں تمہارا نقصان ہو گیا, اس دنیا میں فائدہ ہو گیا. 50 لاکھ سال وہاں رہنا ہے یا 50, 60 سال, کوئی کمپیریزن نہیں. لیکن جس نے بھی صرف یہ دنیا چاہا ہے, اس کو خدا دنیا دے دے. آگراتی کہتے ہیں کہ اچھی مثال دیتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو ہم لوگ اس دنیا میں رہتے ہیں, گناہ بھی نہیں کرتے, اچھے سے بھی رہتے ہیں, نیکی بھی کرتے ہیں, لیکن ہماری زندگی دیکھو کتنی سخت ہے. اور دیکھو امریکہ میں سب گناہ کرتے ہیں, دیکھو ان کی زندگی کتنی اچھی ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ اگر ان کی زندگی کو اچھی کہا جائے, کیوں ایسا؟ تو آپ نے تو کہا تھا کہ گناہ کرتے ہیں تو گناہ کا اثر ہوتا ہے, عذاب آتا ہے, وہاں عذاب کیوں نہیں آتا ہے؟ مثال سنیں آیت اللہ الکراتی کی مثال ہے, خوبصورت مثال ہے, توجہ کیجیے. الکراتی کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر آپ چائے لیں اور چائے کا چھینٹا ہو جائے اور کوئی چشمہ پہنا اس کے چشمے پہ لگ جائے اور لباس پہ لگ جائے اور قالین پہ لگ جائے یا نیچے ہے, تینوں جگہ گرا ہے, تینوں جگہ سیم چائے گری ہے,
ایک چشمے میں، ایک کپڑے پہ اور ایک قالین۔ چشمے کا آپ کیسے پوچھتے ہو؟ سب سے پہلے آپ کہاں کا پوچھتے ہو؟ کہاں کی چائے پوچھتے ہو؟ سب سے پہلے چشمے کی چائے پوچھتے ہو کہ چشمے کے اوپر سے، تاکہ مجھے دکھے۔ پھر اس کے بعد آپ کوشش کرتے ہو کہ کپڑے کو پوچھ لو۔ جب کپڑا دکھ جاتا ہے قالین کی طرف توجہ نہیں دیتے، قالین کی طرف توجہ نہیں دیتے، اس میں سال بھر جمع ہونے دیتے، پھر ایک بار دھلتا ہے وہ۔ خدا جس سے محبت کرتا ہے وہ تھوڑی سی مشکل دیکھتا ہے تو اس کو تھوڑا مشکل میں ڈال، تھوڑی اس کی زندگی پرابلم میں، تھوڑی زندگی کے اندر وہ حرام کی طرف پڑتا ہے، خدا اس کی زندگی میں فوراً پرابلم ڈال دیتا ہے، تاکہ یہ چشمہ پوچھنے کی طرح تم کم میں نپٹ جاؤ۔ تھوڑا سا اور کپڑا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد دھلتا ہے، لیکن اگر قالین بڑھ گئے تو پھر ایک بار دھلو گے، پھر صحیح سے دھلو گے۔ بدترین حال کیا ہے انسان کے لیے؟ خدا قرآن میں کہتا ہے وہ لوگ ہیں جن کو خدا کہتا ہے کہ یہ مجھے بھول گئے ہیں اور میں انہیں بھول گیا۔ یہ وہی قالین کی طرح ہے، ان کے اوپر میل جمع ہوگا، گندگی جمع ہوتی رہے گی، پھر یہ روز قیامت میں دھلیں گے۔ ہمیں خدا اس دنیا میں مشکلیں ڈال کے، سختیاں ڈال کے، اس دنیا میں ہمیں مشکلوں کے ذریعے سے حل کرا دیتا ہے۔ ایک میں مثال دوں آپ کے سامنے کہ جب زندگی میں ہمارے مشکلیں آتی ہیں تو اہل بیت کا لطف و کرم ہماری زندگی میں کیسا ہوتا ہے۔ ایک بار امام علی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا رمیلہ، صحابی تھے۔ وہ ایک بار امام جمعہ پڑھا رہے، یہ بیمار تھے اور یہ امام سے ملنے نہیں جا سکتے، بہت چاہ رہے تھے کہ امام کے پیچھے نماز پڑھیں، امام کی زیارت کریں، لیکن طاقت نہیں ہوئی، بن نہیں پائی۔ پھر بھی کسی طریقے سے کوشش کی، جب پہنچے تو نماز ختم ہو گئی۔ توجہ کیجیے، آج شب ضربت بھی ہے، آپ لوگ توجہ کیجیے کہ اہل بیت ہم سے کیسے محبت کرتے ہیں۔ کہا رمیلہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ کہا نہیں انہوں نے میری طبیعت ٹھیک ہے، کہا مولا اس لیے میں نماز میں نہیں آ سکتا۔ کہا رمیلہ تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جب تم نے پہلی بار آہ کہا تھا نا، اسی وقت میں نے ہاتھوں کو بلند کر کے تمہارے لیے دعا کی کہ خدا تمہیں شفا دے۔ رمیلہ جب ہمارا شیعہ ہمیں مشکلوں میں پکارتا ہے تو وہ ایک بار دعا کرتا ہے، پھر ہم آمین کہتے ہیں، پھر ہم دعا کرتے ہیں اس کے لیے۔ مولا، رمیلہ نے پوچھا مولا صرف یہ جو آپ کے اطراف میں رہتے ہیں ان کے لیے؟ نہیں، دنیا کے کوئی کونے میں شیعہ مجھے آواز دے، جب وہ مضطر ہو کے مجھے پکارے، جو کسی مضطر ہونا بہت امپورٹنٹ ہے، اما یجیب المضطر اذا، جب مضطر کی حالت میں ہو اور مجھ سے دعا کرے۔ مضطر کسے کہتے ہیں؟ مضطر اسے کہتے ہیں کہ جہاں پر انسان، خلاصے میں بیان کرتا ہوں، انسان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا، ایک دم لاسٹ سٹیج ہے، جیسے کہ کسی کا خدا نہ کرے کسی کا بچہ بیمار ہو اور بس اس کی گود میں ہو اور اس کے پاس کوئی چارہ نہ ہو اس کو بچانے کے لیے، اب وہ خدا سے کیسی دعا مانگے گا؟ مضطر یعنی یہ، جب تک مجھے، توجہ کیجیے گا، عالم دین ان کا ایکسپلینیشن ہے کہ جب تک مجھے یہ احساس نہیں ہوتا، خصوصاً امام کے لیے
وقت کے امام کے لیے کہ میں محتاج ہوں اور مجھے ان کی ضرورت ہے، تب تک میں ان کے لیے حقیقی دعا نہیں کرتا. مجھے لگ رہا ہے ان کے بنا بھی میری زندگی چل رہی ہے. وہ میری زندگی میں ہوں، میری زندگی میں نہ ہوں، مضطر کی طرح دعا کریں. یعنی آج کی شب جو شب قدر ہے، شب قدر کے اندر انسان کیسے خدا سے دعا کرے؟ مضطر. سارا یقین ذات خدا پہ ہوا اور اہل بیت کے توسل پہ. یہ حقیقت. بس عزیزانی کرام، بس آخری چیز بیان کر رہا ہوں. جو دین ہمارا ہے، اس دین میں دونوں ایسپیکٹ ہیں، دنیا میں کامیابی اور آخرت میں کامیابی. جو دین ایک شخص کا مولا کائنات کا زمانہ ہے، وہ آ کے کہتا ہے کہ دنیا بہت بری ہے، یہ دنیا بہت بری ہے. کہتے نا توے سے زیادہ روٹی گرم. سنا توے سے زیادہ روٹی گرم. تو آگے بولتا مولا علی کو بولتا دنیا بہت بری ہے. مولا علی نے جواب دیا اگر یہ دنیا بری ہوتی تو خدا نبیوں کو یہاں کیوں بھیجتا؟ سب سے بہترین مخلوق خدا کی کون ہے؟ نبی. نبی کو خدا نے کدھر بھیجا؟ اس دنیا میں بھیجا. تو یہ دنیا کی عظمت ہے. دنیا دو ہے، آخری چیز بیان کرو. دنیا دو ہے، ایک بری ایک اچھی. وہ دنیا جو تمہارے لیے وسیلہ بنے خدا تک پہنچنے کے لیے، یہ دنیا بہت اچھی ہے، ضروری ہے، واجب ہے. جتنا یہ دنیا حاصل کرو اتنا بہتر ہے. دھیرو بھائی امبانی بن جاؤ بہتر ہے. یہاں پر بھی آپ جانتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں الحمدللہ جو بھی بڑے بزنس مین تھے، انہوں نے بڑے بڑے مدرسے کھول دیے، بڑے بڑے حوض علمیہ کھولے، بڑے بڑے چینل چلانے میں، یعنی تھا تو کیا نا. وہ دنیا جو تمہیں خدا تک پہنچائے، یہ دنیا مطلوب ہے اور یہ دنیا کے پیچھے ہونا چاہیے وہ. اور وہ دنیا جو تمہیں خدا سے دور کر دے، یہ دنیا سے انسان کو پناہ مانگنی چاہیے. اسی لیے علی علیہ السلام نے اسی دنیا طلاق دیا 3 بار. عزیزان کرام، وہ علی جس نے دنیا کو ٹھوکر مار دی، وہ علی ہم سے جدا ہوا. بس ارباب اعظم چند مسائل تصور شرط ہے. مولا کائنات 17 رمضان کو منبر پہ کھڑے ہیں. ایک طرف مولا حسین ہے، ایک طرف امام حسن ہے. کہتے ہیں بیٹا بتاؤ رمضان کتنی ہے آج؟ امام نے کہا 17 رمضان ہے. پھر پوچھا بتاؤ کتنے دن بچے ہیں ماہ رمضان؟ کہا 13 دن بچے ہیں. امام نے اپنی داڑھی پہ ہاتھ رکھا، کہا بہت جلد یہ داڑھی خون سے رنگنے والی ہے. میرے نبی نے مجھ سے کہا تھا. مجھے نہیں پتا امام حسن اور امام حسین نے اس وقت کیا سوچا، کیا محسوس کیا، لیکن بس ایک ہی دن اور گزرا تھا کہ 18 رمضان آ گئی. بی بی ام کلثوم کے یہاں مولا پہنچے افطار کرنے. افطار میں ایک روٹی، نمک اور دودھ تھا. کہا نہیں دیکھا کبھی بابا کو کہ بابا نے 2 غذا ساتھ میں کھائی ہو. ام کلثوم نے چاہا نمک ہٹانے لگی، امام نے دودھ کو ہٹا کر نمک سے غذا کی. بس وہ پوری رات مولا نے عبادت میں گزاری، لیکن ہر تھوڑی دیر کے بعد صحت میں آتے تھے، آسمان کو دیکھتے تھے، کہتے تھے ہاں یہ وہی رات ہے، یہ وہی رات ہے، یہ وہی رات ہے. صبح ہوئی اور امام نکلے تو مرغابیوں نے امام کے دامن کو پکڑ لیا. مرغابیاں جانتی تھی کہ مولا جائیں گے تو واپس نہیں آئیں گے. کاش ہم بھی ہوتے مولا کے قدموں سے لپٹ جاتے. بس علی پہنچے، اس ملعون کو نماز کے لیے اٹھایا. مولا نے پہلا سجدہ کیا کہ وہ ملعون نے حملہ کیا اور
ورب الکعبہ کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا امام کہا حسن سے کہ نماز پڑھا دو جب مولا نے نماز پڑھائی امام اعظم اتنی دیر میں اس نماز ختم ہونے کے بعد مولا حسن مولا حسین نے چاہا علی کو اٹھا لے جس نے خیمہ اکھاڑا تھا اتنی کم دیر میں اتنا ضعیف ہو گیا کہ پیروں سے کھڑا نہ رہا گیا باب ایسا بولے رونے کی آنکھ ہے ارے کمبل منگایا گیا مولا کو لٹایا گیا علماء کہتے ہیں حسین دیکھتے تھے روتے جاتے تھے اور باب ایسا میں کہوں کہ آپ کو مولا علی کا چہرہ دیکھنا پڑے جو خون سے لت پت ہو تو آپ کا دل کیا بولے گا سوچے حسین اور حسن نے کیسے دیکھا ہوگا حسن رو رہے ہیں مولا صبر کرنے کہہ رہے صبر کرے تھوڑی دیر گھر پہنچنے سے پہلے مولا نے کہا رک جائے کہا صحاب کو چلے جاؤ صحاب مولا کیوں رہ رہے ہو ارے زینب ام کلثوم ہے ان کی آوازیں نامحرم کے کانوں میں نہ پڑے ہاں مولا یہی کوفہ ہوگا زینب ام کلثوم بازاروں میں پھرائی جائیں گی دربار میں لائی جائیں گی رسن بندے ہوں گے ایک بیوی کے پیچھے ایک بیوی چھپی ہوگی ایک چھوٹی سی بیوی صدا بلند کر رہی ہوگی امی جان آہستہ چلے گلا کھینچا جا رہا